خواتین و حضرات، یہ ایک اوپن لیٹر ہے، ایک کھلا ہوا خط ہے بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کے نام۔ میں اس امید پر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھیج رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایجنسیز میں سے کوئی ایجنسی اس خط کو محترم پرائم منسٹر تک پہنچانے کا کام کریں گی۔ میں ان کا احسان مند اور شکر گزار رہوں گا۔ محترم جناب نریندر مودی صاحب، وزیر اعظم ہند، میرا تعارف صرف یہ ہے کہ میں دنیا کے عظیم اور قدیم ترین ملک بھارت کا ایک ناگرک ہوں، اور اس بات کی دلی تمنا رکھتا ہوں کہ ہمارا یہ ملک ہر لحاظ سے ترقی کرے اور پوری انسانی برادری کے لیے ہر پہلو سے ایک روشن مثال بن جائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک کھلے خط کے ذریعے میں آپ سے براہ راست مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یوں کہیں کہ اپنی اور کروڑوں بھارت واسیوں کے من کی بات آپ تک پہنچانے کا پریاس کر رہا ہوں۔ دو باتیں ہیں جو پورے احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے 100 سالہ جشن کے موقع پر آپ کی تقریر سے ہے۔ آپ نے اس تقریر میں بجا طور پر AMU کو قومی سرمایہ، منی انڈیا، دیش کی طاقت، انمول میراث، کثرت میں وحدت کی یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی کی سب سے مضبوط مثال قرار دیا ہے۔ آپ نے AMU کے المنائز کو بھارت کے تہذیبی سفیر اور کلچرل دودت بھی قرار دیا ہے۔ اس سب کے علاوہ بھی آپ نے بہت کچھ سچی باتیں اپنی اس تاریخی تقریر میں کی ہیں، جس پر میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور تہ دل سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ آپ کی ہی پارٹی کے اور آپ کے سنگٹھن سے جڑے ہوئے بہت اہم لوگ AMU کے بارے میں بالکل ہی الٹی رائے ظاہر کرتے رہے ہیں۔ جس عظیم ادارے کو آپ نے منی انڈیا کہا اور سچ کہا، اسے آپ سے قریبی تعلق رکھنے والے اور آپ کی حکومت اور پارٹی کے ترجمان سمجھے جانے والے کئی لوگ منی پاکستان کہتے رہتے ہیں۔ بھارت کے ایک ناگرک کی حیثیت سے مجھے اس وقت بہت دکھ اور شرمندگی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے پردھان منتری کی کتھنی اور کرنی کبھی ایک نہیں ہوتی۔ یہ لوگ آپ کی اس تازہ تقریر کو بھی اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے اور وطن عزیز کے خیر خواہ کی حیثیت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے خاص کر ان سے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں بالکل مختلف قسم کے خیالات ظاہر کرتے رہتے ہیں اور اسے بدنام کرنے اور اس کے طلبہ اور طالبات، اس کے چھاتروں اور چھاتراؤں کو ذلیل و رسوا کرنے اور ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آپ ان لوگوں سے جواب طلب کریں اور انہیں سچائی کے بالکل برعکس پروپیگنڈا کرنے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور پورے ملک کو اس سے واقف بھی کرائیں۔ کاش کہ آپ اپنی اس تقریر میں یہ اعلان بھی کر دیتے کہ 100 سالہ جشن کی اس خوشی کے موقع پر AMU کے جو طلبہ اور طالبات مختلف ان پر کیسز چلائے گئے ہیں، جب وہ CAA وغیرہ کے خلاف احتجاج کا جمہوری حق استعمال کر رہے تھے اور ان پر بروٹلی اٹیک کیا گیا تھا، آپ ان کے اوپر سے مقدمات کو اٹھا کر اور خود ان کو ملاقات کا موقع دے کر براہ راست ان کی بات سننے کا موقع دیتے تو سچ مچ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا 100 سالہ جشن کے موقع پر آپ کا یہ ایک تاریخی گیسچر ہوتا جو سنہری حروف سے لکھا جاتا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا۔ AMU کے بارے میں ایک بات آپ سے اور کہنے کی اجازت چاہتا ہوں
آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں AMU کے مائنورٹی کیریکٹر کا معاملہ پینڈنگ ہے۔ پچھلی حکومت کی طرف سے، منموہن سنگھ کی سرکار کی طرف سے جو حلف نامہ داخل کیا گیا تھا، آپ کی حکومت نے اس کے واپس لے کر دوسرا حلف نامہ داخل کیا، جس میں آپ نے AMU کے اقلیتی کردار کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔ میں آپ کی حالیہ تقریر کے حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس حلف نامے کو واپس لے کر ایک نیا حلف نامہ جلد داخل کرائیں۔ ایسا کرنے پر آپ کا اعتبار و اعتماد بحال ہوگا اور ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی جو آپ کی تقریر پر منفی تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت بھی میں یہاں پر کرتا چلوں تو اچھا ہوگا کہ میں کانگریس کا حامی نہیں ہوں، اور اس سچائی کو پچھلے سال سے ببانگ دہل بیان کر رہا ہوں کہ کانگریس نے سیکولرزم کا نقاب اوڑھ کر اکثر و بیشتر بھارت کے دستور کے جو سیکولر کردار ہے اور جو اس کی سیکولر روح اور آتما ہے، اس پر ہزاروں تیر و نشتر چلائے، اور ملک کو موجودہ حالات تک پہنچانے کی بنیادی ذمہ داری بھی میں کانگریس کی ہی مانتا ہوں۔ اور خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر کانگریسی حکومت نے بھی مسلسل حملے کیے تھے۔ سن 1965 میں اس وقت کے وزیر اعظم شری لال بہادر شاستری کے ایما پر AMU کے مائنورٹی کیریکٹر پر حملہ ہوا تھا، اور اس وقت لکھنؤ سے نکلنے والے ایک ویکلی اخبار، اردو اخبار ندائے ملت نے، جس کے ٹرسٹیوں میں مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد منظور نعمانی جیسے انٹرنیشنل فیم کے اسکالرز تھے اور عظیم رہنما تھے، اور جس کے ایڈیٹر ڈاکٹر محمد آصف قدوائی اور جس کے پرنٹر اور پبلشر میرے بڑے بھائی جناب حفیظ نعمانی تھے، انہوں نے اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی حمایت اور سپورٹ میں اپنے اخبار کا ایک نمبر نکالا تھا، جسے اس وقت کی مرکزی اور ریاستی UP کی کانگریس سرکار کے حکم پر نکلنے سے پہلے ہی بین کر دیا گیا تھا، ضبط کر لیا گیا تھا۔ اور صرف ضبط ہی نہیں کیا گیا، بلکہ میرے بڑے بھائی جناب حفیظ نعمانی اور ان دفتر کے 2 کارکنوں کو DIR کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا، اور 9 مہینے تک وہ جیل میں رہے، مگر حکومت عدالت میں چارج شیٹ پیش نہیں کر سکی اور بالآخر اسے مقدمہ واپس لینا پڑا۔ اس نمبر میں ملک کے نامور ماہرین قانون، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کے مضامین تھے۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کچھ کانگریس کا سپورٹر ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت پازیٹیولی میری ان باتوں پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ ایک دوسری بات جو میں آپ سے اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق کسانوں کے حالیہ آندولن سے ہے۔ میں نے ان تینوں قانونوں کو بہت غور سے پڑھا ہے، اور اس کے حق میں اور اس کے خلاف جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، اس سب کے بارے میں براہ راست جانکاری حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کی بنیاد پر مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ قانون کسانوں کے خلاف ہے۔ اس سے لانگ ٹرم میں کسانوں کو بہت سخت نقصان پہنچنے والا ہے، اور لانگ ٹرم میں ہی کارپوریٹ سیکٹر کو اس کا زبردست فائدہ پہنچے گا۔ آپ مجھ سے زیادہ اس سچائی سے واقف ہیں کہ ہمارے دیش کے سنویدھان کے پریمبل میں جس بھارت کے نروان کا عہد کیا گیا ہے، سنکلپ لیا گیا ہے، وہ سیکولر کے ساتھ سوشلسٹ بھی ہے، اور ڈائریکٹو پرنسپلس میں بھی اس بارے میں بہت صاف لفظوں میں رہنما ہدایات دی گئی ہیں۔ میری بڑے احترام کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پریمبل اور ڈائریکٹو پرنسپل کی ایمانداری کے ساتھ پابندی کریں۔ ہمارا دیش اپنی فطرت اور خمیر کے لحاظ سے سیکولر بھی ہے
اور سوشلسٹ بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنی فطرت کے خلاف ملک کو الٹی سمت میں چلانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ دعا ہے کہ پوری نیک نیتی اور خیرخواہی کے ساتھ کہی گئی دیش کے ایک عام ناگرک کی یہ باتیں آپ کو متوجہ اور متاثر کر سکیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ سجاد نعمانی۔